پچھلی ویڈیو میں یہاں تک سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا۔ یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ امتحان۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے۔ کوڑی نے جواب دیا، میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑھ پن بھی دور ہو جائے، کیونکہ اس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑی کے بدن پر پھیر دیا، جس سے اس کا کوڑھ پن جاتا رہا اور بدن کی کھال نرم اور چکنی ہو گئی اور جسم کا رنگ بھلا دکھنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال مرغوب ہے؟ اس نے اونٹ بتایا۔ فرشتے نے اسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی سپرد کی اور دعا کی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے جسم سے گھن کی چیز جاتی رہے اور میرے بال خوشنما ہو جائیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا، اس کے بدن سے گھن والی بات جاتی رہی اور بال خوبصورت ہو گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، گائے۔ فرشتے نے اسے ایک گابھن گائے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ بعد وہ فرشتہ اندھے کے یہاں آیا اور کہا، تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر بھی نورانی ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا۔ فرشتے نے ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد فرشتے کی دی ہوئی اونٹنی، گائے اور بکری سے بچے پیدا ہوئے۔ پہلے شخص کے یہاں اونٹوں سے اور دوسرے کے یہاں گایوں سے اور تیسرے کے یہاں بکریوں سے جنگل بھر گیا اور یہ تینوں مالدار ہو گئے۔ اب وہی فرشتہ کوڑھی آدمی کی شکل میں اونٹ والے کے سامنے پہنچا اور کہا، میں ایک غریب پردیسی آدمی ہوں، میرے پاس نہ تو سواری کے لیے کوئی جانور ہے، نہ کھانے کا کچھ سامان ہے۔ مجھے اپنے گھر پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے۔ جس خدا نے تجھے خوشنما رنگ، اچھی کھال اور کثیر مال دیا ہے، اس کے نام پر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں، میں اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاؤں۔ اونٹ والے نے جواب دیا، چونکہ میرے ذمے دوسرے خرچ بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتہ بولا، گویا میں تجھے پہچانتا ہوں، بتا، کیا تو کوڑی نہ تھا؟ کیا تجھ سے لوگ گھن نہیں کرتے تھے؟ کیا تو پہلے مفلس نہ تھا، پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنایا؟ اس نے کہا، میں مفلس کب تھا؟ میں تو خاندانی امیر رہا ہوں۔ فرشتہ بولا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کوڑی اور کنگال بنا دے۔ پھر فرشتہ وہاں سے چلا اور گنجے کی شکل بن کر گائے والے کے پاس پہنچا۔ اس سے اپنی پریشانی بیان کر کے ایک گائے طلب کی۔ اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا اور وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھا بن کر تیسرے آدمی کے یہاں پہنچا، بولا، میں مصیبت کا مارا ایک پردیسی ہوں، میں اپنے دیس جانا چاہتا ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کرم، پھر تیری مدد ہو جائے تو پہنچنا آسان ہے۔ جس
خدائے پاک نے تجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائی، اسی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اگر تو ایک بکری مجھے دے دے تو میں آسانی سے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے آنکھیں دیں۔ اے مسافر، تو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے؟ ارے اللہ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے، تو جتنا چاہے لے لے، میری طرف سے کچھ بھی روک نہیں۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ، تیرا اور گنجے اور کوڑھی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، دونوں امتحان میں فیل ہیں اور تو کامیاب ہے، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور ان دونوں سے خدائے پاک ناراض ہے۔ پیارے بچوں، جو شخص نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اس کا انجام بہت برا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے گنجے اور کوڑھی کو مال عطا فرمایا اور ان کے بدن کا گھناؤنا مرض دور کر کے انہیں تندرستی دی، لیکن جب وہ دونوں اللہ پاک کا احسان بھولنے کی وجہ سے امتحان میں ناکام رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور وہ پھر پہلے کی طرح گنجے اور کوڑھی ہو گئے اور ان کا مال بھی برباد ہو گیا۔ اور اندھے کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی اور اس کی محتاجی دور فرمائی، اس نے اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش نہیں کیا، خدا کی راہ میں مال دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد خوش ہو کر اس کی بینائی اور دولت برقرار رکھی۔ ٹھیک، یہ یہاں تک سبق مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے جب بڑھیں گے تو یہ نعت شریف آئے گی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں سے پھر آگے یہ سبق شروع ہوتا ہے۔ دنیا۔ بچوں، تم لوگ اپنی گفتگو میں لفظ دنیا بولتے رہتے ہو اور دوسروں سے اس لفظ کو سنتے بھی ہو، چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ دنیا بڑی لمبی چوڑی ہے، کوئی بولتا ہے ایک روز دنیا سے جانا ہے۔ اب تم بتاؤ، دنیا کا لفظ سن کر تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ خود تم کیا بتا سکو گے؟ ہم سے سنو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑی نرالی قدرت والا ہے، جس کی قدرت کی کچھ حد نہیں۔ اس نے اپنی قدرت سے زمین اور آسمان کے ساتھ ساتھ طبق پیدا فرمائے، انہی طبقات کے مجموعہ کو دنیا کہتے ہیں۔ تم نے پیاز دیکھی ہوگی، اس کا ڈھانچہ گول رہتا ہے اور اندر تک اس میں پرت ہی پرت رہتی ہے، یوں ہی پیاز کی طرح زمین بھی گول ہے اور اس میں اندر تک 7 پرت ہیں، لیکن زمین کے طبقوں اور پیاز کے پرتوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پیاز کے پرت آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوتے ہیں اور زمین کے طبقات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اس کے ہر 2 طبقے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان کا زمین سے ہے۔ اور ہاں زمین سے ہے، اور ہاں زمین کو گول سن کر تم حیرت کرتے ہوگے اور سوچتے ہوگے کہ زمین تو دیکھنے میں ہر طرف سے برابر اور سپاٹ معلوم ہوتی ہے، تو پھر گول کیوں کر ہے؟ لیکن در حقیقت زمین ایک بہت بڑا لمبا چوڑا گولا ہے، جیسا کہ جغرافیہ دانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم جدھر نظر ڈالتے ہیں ادھر زمین برابر ہی دکھائی دیتی ہے، کہیں سے بھی وہ ہمیں مڑی ہوئی نظر نہیں آتی، تو اس کی وجہ سے کہ خود زمین پر رہتے ہیں اور سینکڑوں میل پھیل کر دھیرے دھیرے مڑتی چلی گئی ہے، اس لیے ہمیں اس کی گولائی نظر نہیں آتی۔ بس یوں سمجھو کہ جس طرح ایک بہت بڑی گیند پر رہ کر چونٹی کو اس کی گولائی نظر نہیں آ سکتی، یوں ہی ہم اس لمبی چوڑی زمین پر رہ کر اس کی گولائی نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے سر کے اوپر جو آسمان ہے وہ زمین کی طرح ایک گول
ہے مگر زمین سے اربوں گنا بڑا ہے، اسی لیے بیچ میں حکم الہی سے زمین معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی قدرت کو دیکھو، اس نے زمین کا یہ لمبا چوڑا بھاری بھرکم گولا آسمان کے پیٹ کے اندر ٹھیک بیچ میں ٹکا رکھا ہے۔ سامنے تصویر کو دیکھو، اس میں گول نقطے کو زمین اور دائرہ کو آسمان فرض کیا گیا ہے۔ تو جس طرح دائرے کے بیچ میں یہ گول نقطہ ہے، اس طرح آسمان کے ٹھیک بیچ میں زمین ٹکی ہے، اور جیسا کہ اس گول نقطے کو دائرہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ویسے ہی زمین کو ہر طرف سے گھیرے ہے۔ ایک ضروری بات اور سمجھ لو، جب تم کسی چٹیل میدان میں پورب، پچھم، دکن، اتر کی طرف دور تک نگاہ لے جاؤ تو تمہیں ہر طرف زمین کا کنارہ آسمان سے لگا ہوا دکھائی دے گا، حالانکہ زمین کا کنارہ کہیں آسمان زمین سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے۔ یوں ہی آسمان سے زمین کا یہی فاصلہ ہر جگہ پر ہے، پر پھر یہ کہ زمین کا سرا آسمان سے متصل کیوں دکھائی دیتا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ جب تمہاری آنکھ کی روشنی تمہاری آنکھ سے نکل کر آگے بڑھتی ہے تو وہ ایک سیدھی لکیر کی طرح زمین سے گزرتے ہوئے ٹھیک آسمان تک پہنچتی ہے۔ اب نگاہ کی سیدھ میں جہاں تک زمین پڑتی ہے وہاں تک تمہیں زمین دکھائی دیتی ہے، اور جہاں سے زمین رفتہ رفتہ مڑ کر نیچے ہوتی گئی ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی، کیونکہ نگاہ کی لکیر زمین کے اس حصے پر پہنچ کر مڑتی نہیں، بلکہ سیدھے بڑھتے ہوئے آسمان سے لگ جاتی ہے۔ اس لیے دور تک دیکھنے میں آسمان اور زمین کا کنارہ دونوں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں تک یہ ہو گیا سبق۔ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔